ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتعذر لي أن أكون عملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوات ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبيبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام
إذا والله فزنا فاز شيعتنا برب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم أجمعين. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دکھایا حسین نے ممکن نہ تھا جو کر دکھایا حسین اسلام کے جتن سے بچایا حسین نے حیران ہے ازل سے اب تک کی آندھیاں کچھ اس طرح چراغ جلایا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. صبر علاج دل صد پارا ہے
اصغر کو لٹا قبر میں کہتے تھے حسین، اصغر کو لٹا قبر میں کہتے تھے حسین، آرام کرو بس یہی کر جب آیا شام سے کنبہ رسول کا، چھٹ کر جب آیا شام سے کنبہ رسول کا، یثرب کے ذرے ذرے نے ایک زخم نو دیا، آئے جو ابن جعفر تیار باصفا، ایک تیر سا کلیجے میں آبے کے گڑ گیا، ایک تیر سا کلیجے میں آبے کے گڑ گیا، زینب تو دور ہٹ گئی چھپا لیا، عابد نے اپنے پاس چچا کو بٹھا لیا، عابد نے اپنے پاس چچا کو بٹھا لیا، عابد نے آہ بھر کے سوئے خیمہ کی نظر، زینب تڑپ کے جھیپ گئی کانپ دل جگر، جعفر کے شعر نے جو سنی آہ پر اثر، ہاتھ اپنا پیار سے رکھا آبے کی پشت پر، ہاتھ اپنا پیار سے رکھا آبے کی پشت پر، فرمایا یوں تڑپ کے نہ آہو فغا کرو، بیٹا جو دکھ اٹھائے ہے مجھ سے بیاں کرو، بیٹا جو دکھ اٹھائے ہے مجھ سے بیاں کرو، عابد نے آہ بھر کے کہا کچھ نہ پوچھئے، جو سوچ بھی نہ سکتے تھے ایسے ستم ہوئے، ہر گزشتہ اس قدر تھا زمانہ حسین سے، اوروں کا ذکر کیا علی اصغر نہ بچ سکے، اوروں کا ذکر کیا علی اصغر نہ بچ سکے، حق کے وفادہ کیا بچوں نے آپ کے، دادا کا روب و تاب تھا تیور تھے آپ کے، دادا کا روب و تاب تھا تیور تھے باپ کے، کس
شان سے لڑے وہ دلاور نہ پوچھئے کس طرح وار کرتے تھے جم کر نہ پوچھئے معروف ان سے کتنا تھا لشکر نہ پوچھئے کیا کہہ رہے تھے قاسم و اکبر نہ پوچھئے کیا کہہ رہے تھے قاسم و اکبر نہ پوچھئے ہر ایک کی زبان پہ صدا مرحبا کی تھی فرصت نہ دی اجل نے یہ مرضی خدا کی تھی فرصت نہ دی اجل نے یہ مرضی خدا کی تھی ان پر ہی کیا اجل تو بھرے گھر کو کھا گئی قاسم کو کھا گئی علی اکبر کو کھا گئی عباس جیسے شیر دلاور کو کھا گئی حد ہو گئی کہ صبت پیغمبر کو کھا گئی حد ہو گئی کہ صبت پیغمبر کو کھا گئی سب قبر میں چلے گئے سونے کے واسطے میں گی بچا ہوں قرب کو رونے کے واسطے میں گی بچا ہوں قرب کو رونے کے واسطے چھٹ کر جب آیا شام سے بارہ دیگر نعرے صلوات پر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعائے پر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وفاداری کا یوں چرچا ہوا عباس کے دم سے وفاداری کا یوں چرچا ہوا عباس کے دم سے سمجھ میں آ گئی ہم کو وفا عباس کے دم سے وفاداری کا یوں چرچا ہوا عباس کے دم سے سمجھ میں آ گئی ہم کو وفا عباس کے دم سے اور ڈبویا اس گھڑی فطرت کو حیرت کے سمندر نے ڈبویا اس گھڑی فطرت کو حیرت کے سمندر نے وغا سے جب چلی آگے وفا عباس کے دم سے وغا سے جب چلی آگے وفا عباس کے دم سے اور کہا ہوگا یہ حیدر سے دعا کے بعد زہرا نے کہا ہوگا یہ حیدر سے دعا کے بعد زہرا نے اثر دکھلائے گی میری دعا عباس کے دم سے ردیف جو ہے عباس کے دم سے ہے اس میں اس پہ محسوس ہوئیے گا کہ کہا ہوگا یہ حیدر سے دعا کے بعد زہرا نے اثر دکھلائے گی میری دعا عباس کے دم سے اور دلیلیں مانگتے کیوں ہو علم کو غور سے دیکھو دلیلیں مانگتے کیوں ہو
علم کو غور سے دیکھو مجسم ہے ابھی تک حل عطا عباس کے دم سے مجسم ہے ابھی تک حل عطا عباس کے دم سے اور میرے عباس کی طاقت سمجھنا ہے تو یہ سن لو میرے عباس کی طاقت سمجھنا ہے تو یہ سن لو ہے شاہ کربلا کو حوصلہ عباس کے دم سے ہے شاہ کربلا کو حوصلہ عباس کے دم سے اور لیا جب غیث سے پانی کو ہاتھوں پہ لبے دریا لیا جب غیث سے پانی کو ہاتھوں پہ لبے دریا تو جیسے ہو گیا پانی ہوا عباس کے دم سے تو جیسے ہو گیا پانی ہوا عباس کے دم سے اور کہا کرتی تھی یہ زینب سراپا دیکھ کر اس کا کہا کرتی تھی یہ زینب سراپا دیکھ کر اس کا سلامت ہے میرا گھر اور ردا عباس کے دم سے سلامت ہے میرا گھر اور ردا عباس کے دم سے اور سر عباس نیزے سے یہی گر گر کر کہتا تھا سر عباس نیزے سے یہی گر گر کے کہتا تھا بچانا گھر نہ زینب کی ردا عباس کے دم سے بچانا گھر نہ زینب کی ردا عباس کے دم سے اور ذرا سی دیر میں بچوں ختم یہ تشنگی ہوگی ذرا سی دیر میں بچوں ختم یہ تشنگی ہوگی سکینہ کو بڑا ہے آسرا عباس کے دم سے سکینہ کو بڑا ہے آسرا عباس کے دم سے اور در عباس پر ہادی دعا یہ مانگنا جا کر در عباس پر ہادی دعا یہ مانگنا جا کر تجھے مل جائے زہرا کی رضا عباس کے دم سے تجھے مل جائے زہرا کی رضا عباس کے دم سے وفاداری کا یوں چرچا ہوا عباس کے دم سے سمجھ میں آ گئی ہم کو وفا عباس کے دم سے سلوات پڑھیے گا محمد والے بار دیگر نعرہ سلوات جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شان میں ایک سلام اور منقبت کی چند اشعار آپ لوگوں سے سماعت نظر کر رہا ہوں کہ اگرچہ درد بکا غم گداز ہیں زینب اگرچہ درد بکا غم گداز ہیں زینب مگر حسین کا دستے دراز ہیں زینب اگرچہ درد بکا غم گداز ہیں زینب اگرچہ درد بکا غم گداز ہیں زینب مگر حسین کا دستے دراز ہیں زینب اور خدا اور حسین کے مکالمے میں رہی خدا اور حسین کے مکالمے میں رہی مقام عشق کا ایک ایسا راز ہے زینب کہ جب ہم نے یہ سنا ہے کہ مقام کن پہ وعدے لیے گئے تو امام حسین نے بھی وعدہ لیا کہ شہادت دیں گے اور وہاں پر مجھے یقین ہے کہ یہاں پر وہاں پر یہ بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے بھی وعدہ لیا گیا ہوگا اور وہ اس مکالمے میں شامل ہوں گی جو امام حسین اور رسول اور خدا کے مابین ہوا ہوگا کہ اسی تناظر میں یہ شعر میں نے لکھا تھا کہ حسین اور خدا کے مکالمے میں رہی مقام عشق کا ایک ایسا راز ہے زینب اور خدا کے دین کی کیسے وہ یاوری نہ کریں خدا کے دین کی کیسے وہ یاوری نہ کریں مثال شیر خدا کار ساز ہیں زینب مثال شیر خدا کار ساز ہیں زینب اور علی کا طرز بلاغت ہے ان کے لہجے میں علی کا طرز بلاغت ہے
ان کے لہجے میں جب ہی تو نہج بلاغا کا ناز ہے زینب، جب ہی تو نہج بلاغا کا ناز ہے زینب، اور بچھا کے آئی ہیں فرش عزا یزید کے گھر، بچھا کے آئی ہیں فرش عزا یزید کے گھر، یزید ہار گیا سرفراز ہے زینب، یزید ہار گیا سرفراز ہیں زینب۔ اور ایک شعر اس کا یہ دیکھیے گا کہ آیا ہیں بھائی بہن لفظ سرفراز میں یوں، آیا ہیں بھائی بہن لفظ سرفراز میں یوں، کہ سر حسین کا ہے اور فراز ہیں زینب، کہ سر حسین کا ہے اور فراز ہیں زینب۔ اور خدا کے دین کی کیسے وہ یاوری نہ کریں، مثال شیر خدا کارساز ہیں زینب، اور غم حسین کے آنسو سے کر وضو ہادی، غم حسین کے آنسو سے کر وضو ہادی، غم حسین کی پوری نماز ہیں زینب، غم حسین کی پوری نماز ہیں زینب۔ اور اس کا ایک شعر ایک اور آ گیا آپ لوگوں کے سامنے کہ وہ ظاہراً تو نہیں شامل کسا لیکن، وہ ظاہراً تو نہیں شامل کسا لیکن، برائے اہل کسا امتیاز ہیں زینب، برائے اہل کسا امتیاز ہیں زینب، اگرچہ درد بکا غم گداز ہیں زینب، مگر حسین کا دستے دراز ہیں زینب۔ صلوات رضی اللہ محمد بارے دیگر بلند کر صلوات نعرہ حیدری، میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو 5 حروف پر مشتمل ہیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ حروف مقطعات وہ بھی ہیں کہ جو 4 حروف پر مشتمل ہیں، الف لام میم را یا الف لام میم صاد۔ وہ بھی ہیں کہ جو 3 حروف پر مشتمل ہیں، الف لام میم یا الف لام را۔
عین صاد. حروف مقطعات کی 5 اقسام بنیادی ہوتی ہیں. 5 حروف، 4 حروف، 3 حروف، 2 حروف اور 1 حرف. اور قرآن کریم میں 29 مقام ہے، 29 جہاں حروف مقطعات سے شروع کا آغاز ہے. یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اور اس کے حبیب کے علاوہ، ائمہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا اصل معنی کیا ہے. لیکن اس کو علماء کرام نے کوشش کی اپنے طور پر بھی کچھ نہ کچھ حاصل کیا جا سکے. سب سے پہلے تو کہ یہ وہ کوڈ ورڈز ہیں، وہ پیام رسانی ہوتی ہے کہ جو ایک ہائی کمان کی جانب سے اپنے کسی اسسٹنٹ کو یا اپنے کسی آگے اجرا کرنے والے کو دی جاتی ہے. اگر کوئی ایسی انسٹرکشنز ہوں کہ جو فقط ان کے اور آپس کے درمیان میں وہ رکھنا چاہیں تو اس کے لیے واضح طور پر لفظ استعمال نہیں کرتے، کچھ میسیج استعمال کرتے ہیں، کوڈ ورڈز ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص کچھ حکم دیے ہوئے ہیں اپنے حبیب کو ان کوڈ ورڈز کے ذریعے سے کہ اب یہ حبیب جانتے ہیں کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. البتہ اس میں کچھ روایات ہمارے پاس ہیں، مثلا یہی کاف ہا یا عین صاد کے سلسلے میں تو حضرت ثانی زہرا آپ جانتے ہیں کہ بی بی درس دیا کرتی تھی، درس قرآن کوفہ کی خواتین کو. جب امیر المومنین نے خلافت کے مرکز کو مدینہ سے منتقل کیا تھا کوفہ، اور اس کی کئی وجوہات تھیں، پولیٹیکل وجوہات بھی تھیں، اس وقت میرا موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر بھی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ کم سے کم بات ہو سکتی ہے کہ کیوں منتقل کیا گیا. تو بہرحال امیر المومنین جب تشریف لائے تقریباً 4 سال تک کوفہ میں رہے. وہاں بیت علی بھی ہے جن کی مومنین زیارت کرتے ہیں، وہی جو بیت علی ہیں شہزادی زینب صاحب علیہا امیر المومنین کے ساتھ تھی. اور امیر المومنین سے کوفہ کی خواتین نے آ کر یہ ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ آپ کی دختر یہاں ہمارے یہاں شہر میں آئی ہوئی ہے تو ہم یہ چاہتی ہیں کہ ان سے فیض یاب ہو، تو کوئی اہتمام آپ کیجیے. تو امیر المومنین نے درس قرآن کا اہتمام کیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ درس قرآن دیا کرتی. اور اس وقت بی بی کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان کرنا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. آج کا کوئی بڑے سے بڑا مفسر یا کوئی عالم دین وہ نہیں کہہ سکتا کہ حروف مقطعات سے مراد کیا ہے. ہر ایک کی زبان یہاں پر خاموش ہو جاتی. کہتے ہیں وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن میں کہ اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا ان لوگوں کے جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے. والراسخون فی العلم کہ جو فقط علم رکھتے نہیں ہیں بلکہ جن کے گوشت اور خون میں علم ملا ہوا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام علی کے لیے یہ کہنا وجہ نہیں ہے کہ وہ عالم ہے، علی اہل علم ہے، علم الہی ہے وہ علی. لہٰذا فرمایا کہ ہم ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے زیارت جامع کبیرہ میں بھی ہے کہ نحن اوعیۃ علم اللہ، ہم علم الہی کا ظرف ہے، علم الہی کا ظرف ہے. تو کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر فرما رہی ہے بی بی، کیونکہ بی بی اس مقام پر ہے کہ انت عالمۃ غیر معلمۃ فہمۃ غیر مفہومۃ. یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بی بی کے لیے فرمایا تھا چوتھے امام نے کہ یقیناً آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں اور فہمہ غیر مفہومہ ہیں. یعنی ایسی عالمہ جنہیں کسی نے تعلیم نہیں دی جو ائمہ علیہ السلام کی صفت ہوتی ہے کہ آپ کوئی کہیں پر بھی آپ کو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں مل سکتا تاریخ میں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم ان میں سے ان ائمہ علیہ السلام میں سے یہ کہے کہ میں ان کا استاد رہا ہوں. کوئی ایسا نہیں دعویٰ نہیں کر سکتا. نہ آپ کو تاریخ میں کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے کہ جو تاریخ لکھتے ہوئے یہ کہے کہ ان کے استاد نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عالم غیر معلم ہے، وہ عالم ہے کہ جو علم لدنی کے حامل ہے. تو بی بی کاف آیا عین صاد کی تفسیر بیان فرما رہی تھی اور بی بی نے اس کو بیان فرمایا کہ اس کاف آیا عین صاد میں کربلا اللہ نے بیان فرمائی ہے.
عین صاد فرمایا ضروری نہیں کہ ایک ہی مطلب ہو اس کاف ہا یا عین صاد کا، ہو سکتا ہے کہ ایک آیت ہے قرآن کے 70 متون ہیں، کئی مطالب ہوں، ممکن ہے۔ تو آگے تشریف لے آئیے گا۔ کاف ہا یا عین صاد بہت ممکن ہے کہ متعدد بہرحال بی بی نے ایک مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ کاف ہا یا عین صاد، اللہ نے کربلا کے واقعے کا ذکر کیا، کاف سے مراد کربلا ہے اور کاف ہا سے مراد کسی کا ہلاک ہو جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے کہ کاف ہا یا عین صاد، یہ سے مراد جس طرح سے اللہ نے قرآن میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہاں نمرود کا بھی ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا بھی ذکر کیا، تو اللہ کا طریقہ کار ہے۔ تو یہ سے مراد یہاں پر یہ یزید ہے۔ واقعہ کربلا میں جہاں امام موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو اللہ نے ساتھ میں ذکر کیا ہوا ہے، جیسے فرعون کا، نمرود کا، ابلیس کا، شیطان کا، ابو لہب کا ذکر ہے قرآن میں، ویسے یزید کا ذکر ہے یہاں پر۔ کاف ہا یا عین صاد میں یا سے مراد یزید ہے۔ عین سے مراد عطش ہے، عطش پیاس، پیاس کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے، اور صاد سے مراد وہ صبر امام موسیٰ علیہ السلام۔ مل کے اور صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق کاف ہا یا عین صاد کا یہ مطلب ہے۔ حروف مقطعات کبھی انشاءاللہ اور بات عرض کریں گے، آج یہ موضوع نہیں بات نکلتی چلی گئی تو میں نے عرض کر دیا۔ تو بنیادی طور پر 5 اقسام ہیں حروف مقطعات کی اور 29 مقام ہیں جہاں حروف مقطعات کا ذکر ہے۔ اس پر علماء نے اپنے طور پر کوشش کی کہ کسی طرح سے کچھ علمی نکات حاصل کی جا سکے، تو ایک علمی نکتہ اس طرح سے بھی ہے کہ حروف مقطعات کو اگر آپ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی شاید اب کھیلتے نہیں کھیلتے مجھے نہیں پتا، ہمارے زمانے میں ساتھ ہوتا ہے اسکریبلز، اور اس میں مختلف لیٹرز آپ کے پاس ہے کہ جس سے آپ ایک لفظ بنانا چاہتے ہیں، ایک ورڈ، جملہ، کلمہ، جو بھی۔ حروف مقطعات یہ الگ الگ حروف ہیں، ان حروف کو اگر کمبائن کیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ تو ان کی ترتیب دے کر کوئی جملہ بن پاتا ہے یا نہیں بن پاتا قرآن میں، تو کوئی اشارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو حروف مقطعات میں سے کچھ ریپیٹیشنز ہیں، اور ریپیٹیشنز کو آپ ہٹا دیجیے اور الگ الگ منفرد جو انفرادی طور پر رہ جائیں، یہ حروف مقطعات انہیں ملا کر یعنی الف لام میم ہے، الف لام میم صاد ہے، الف لام میم را ہے، الف لام را ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، صاد ہے، نون ہے، قاف ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، ٹھیک ہے، ہا میم عین سین قاف ہے۔ تو یہ سب ملا کر آپ اگر کوئی اس میں ترتیب بنانا چاہیں، جملہ بنانا چاہیں، ہا میم عین سین قاف میری زبان پر آئے تو میں جملہ اس پر کہتا ہوں۔ میں نے کیا نا کہ یہ کچھ کوڈ ورڈز ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے اس کے نمائندوں کی، جسے ہم نہیں سمجھ پا رہے لیکن کوئی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو مولا کائنات کی ایک حدیث ہے جسے ہم حدیث ہی کے طور پر سمجھ سکتے ہیں، چونکہ ہم اس ایمان کی منزل پر ہیں الحمدللہ ہم سب، اس کی گہرائی کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا مولا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا ہا میم عین سین قاف کے بارے میں، فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو جتنی قومیں گزر چکی اور جتنی قومیں قیامت تک آنے والی ان سب کے ماضی اور مستقبل کے حالات کو ہا میم عین سین قاف سے نکال کر تمہارے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی چاہے امیر المومنین جیسا ہو تو پھر وہ قرآن سمجھ سکتا ہے، بے شک۔ اور ہمیں اس دعوے کو ماننے میں ہرگز ذرا سا بھی تذبذب اور تردد اس لیے نہیں ہے، اور کی جگہ ایک اور اس جملے کو جب عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ پھیلانا چاہیں تو اس میں پوری تاریخ اسلام سمٹ کے آ سکتی ہے اور اس میں گفتگو اور بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے مزید ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن ہم ائمہ علیہ السلام کی جانب سے کبھی بھی کوئی ایسا دعویٰ کیا جائے تو ہم کیوں بلا تذبذب بلا تردد اسے قبول کر لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پوری ہسٹری میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے امامت کی لائن کو اختیار کیا ہے، ائمہ علیہ السلام نے کبھی انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ کبھی بھی ائمہ علیہ السلام نے ان کے ماننے والوں کو کسی منزل پر بھی شرمندہ نہیں ہونے دیا، جیسے سلوات بھیجیں یعنی کبھی بھی ان کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔
یا یہ نہیں کہا گیا کہ مجھ سے زیادہ بڑھیا بہتر جانتے ہیں تو پوچھنا اس سے پوچھ لو. یا یہ نہیں کہا گیا کہ خالی دین کے بارے میں مجھ سے پوچھا کرو, دنیا کے بارے میں کسی اور سے پوچھ لیا کرو. یہ کہیں پر یہ دوسرے سلسلوں میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے ماننے والے کہیں نہ کہیں جا کے شرمندہ ہو گئے. لیکن ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں جو ان کے ماننے والے تھے, آپ کو پوری 200 سالہ یا 250 سالہ جو ان کی ظاہری زندگی کے سامنے ہے, اس کی تاریخ میں آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ ان کے ماننے والے کہیں شرمندہ ہو. اگر انہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو دعوے کو پورا نبھایا ہے. ولی کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں اسی نکاح سے میں گزشتہ اقوام کے اور آئندہ آنے والے اقوام کے حالات کو بیان کر سکتا ہوں, وہ بیان کر سکتے ہیں. اس بات کو بیان اور یہ بڑی سادہ سی بات ہے. دیکھیں ہمارے جسم میں بھی اس وقت جتنے منرلز ہیں وہ سب ہمارے جسم میں اس وقت موجود ہیں. ہمارے جسم میں شوگر بھی ہے, ہمارے جسم میں آئرن بھی ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ سارے منرلز موجود ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ جناب آپ کے جسم میں اگر شوگر ہے تو مجھے نظر نہیں آئی, شوگر نکال کے وہ دیکھ کہاں ہے شوگر, ٹھیک ہے, جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ کو شوگر ہے, کہاں شوگر ہے؟ نہیں بھائی, شوگر یہ ہے کہ جب آپ اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کریں گے اور جو اس کا ایکسپرٹ ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ اچھا کس طرح سے وہ چیز جو نظر نہیں آ رہی ہوگی وہ آپ ایکسپرٹ کے پاس جانا ہوگا. قرآن ثابت کا کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو قرآن ناطق کے پاس جانا مل کے سلوات اور بھیجیے گا. زیادہ پرانی گفتگو نہیں, بس حروف مقطعات پہ بات چلنے کے لیے تو میں جملے کو مکمل کر دوں, درمیان میں رہ گیا, جس سے اسکریبل کی میں نے مثال دی آپ کو. فرض کیجئے کہ حروف مقطعات جو 29 مقام پر ہیں, اگر سارے لیٹرز کو ملا کر آپ کوئی کلمہ جملہ بنانا چاہیں تو وہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو ایک جملہ بنتا ہے جس پر علماء کرام نے بڑی محنت کی کہ ان حروف کو ترتیب دے کر جو جملہ بنایا حروف مقطعات کو, یہ ہے کہ صراط علی حق نوصفون, علی کا راستہ حق ہے اور ایک ہے جو اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. حروف مقطعات سے مل کر جملہ بنتا ہے. سورہ عنکبوت میں یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. سورہ عنکبوت کا آغاز الف لام میم سے. اچھا, جن سوروں میں حروف مقطعات سیم ہے, جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم ہے, سورہ عنکبوت میں الف لام میم ہے, ان کے معنی اور مطالب بھی سوروں میں سیم ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے قرآن کے اعجاز میں سے ایک اعجاز یہ بھی ہے. اور الف لام میم اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں تو سورہ بقرہ میں الف لام میم کے حروف کا استعمال سب سے زیادہ ہے, کیونکہ اس کا آغاز الف لام میم سے. سورہ عنکبوت میں بھی اگر آپ ان حروف کو بائفرکیشن کریں تو الف لام میم کا استعمال سب سے زیادہ ہے. جی قرآن کی اعجازی بیان ہے کہ جس میں قرآن ایک اعتبار سے معجزہ نہیں ہے, فساد و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے, عددی اعتبار سے معجزہ ہے, اس کی جو کاؤنٹنگ ہے اس کی ترتیب کے اعتبار سے معجزہ ہے, پیغام کے اعتبار سے معجزہ ہے, ہدایت کے اعتبار سے معجزہ ہے. قرآن کئی جوانب سے معجزہ ہے, جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے کہ وہ بہت سے جوانب سے ان کی ذات معجزہ ہے. تو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, اللہ نے سوال کیا سورہ عنکبوت میں, احسب الناس, انسانوں نے انصاف کر لیا یا گمان کر لیا کہ ان یقولوا آمنا, کہ جب کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو ایمان لے کر آئے تو وہ کافی ہو جائے گا اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے. وهم لا یفتنون, تو کیا ان کی آزمائش ہم نہیں کریں گے, کیا ان کا امتحان ہم نہیں لیں گے؟ ایمان کے بعد معمولاً ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد اطمینان کی منزل نہیں, اطمینان ایمان کے بعد پہلے امتحان کی منزل ہے. امتحان سے جو کامیاب ہو جائے اس کے لیے اطمینان کی منزل ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں بھی ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا ایمان تو تھا, اطمینان نہیں تھا. ولکن لیطمئن قلبی, پروردگار میں چاہتا ہوں ایمان ہے میرے پاس لیکن اطمینان کیا جائے. اطمینان اس وقت آتا ہے جب انسان امتحان سے گزر جاتا ہے. امتحان سے جب آپ گزر جاتے ہیں تو پھر وہ اطمینان کی سیٹسفیکشن کی کیفیت پر آتی ہے. تو ایمان کے بعد امتحان کا مرحلہ ہے, اس کے بعد اطمینان کا مرحلہ ہے. اور وہ امتحان اللہ نے یہ جیسے کہتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات کی جو سوالات ہیں یہ آل محمد کا آؤٹ کیا ہوا پرچہ ہے جو پہلے سے انہوں نے آؤٹ کیا ہوا ہے, پورا کیا جا رہا ہے. اس طریقے سے اللہ نے پہلے سے بیان فرمایا ہوا ہے قرآن میں کہ امتحان ہے کس چیز کا, کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یہ پہلے سے بیان کیا ہوا ہے. دیکھو امتحان ان چیزوں کا پہلے سے ریڈی ہو جانا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یہاں پر نون تاکید ثقیلہ ہے, لام تاکید ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ نبلوکم بھی ہو سکتا تھا, یار گرامیٹیکلی ٹھیک تھا. نبلوکم کا لفظ ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اس میں تاکید ہے, لام تاکید, نون تاکید ثقیلہ تاکید, یعنی تشدید جب آ جائے یعنی 3 تاکید ہے اس میں. یعنی ترجمہ کیا بنے گا؟ اگر میں لفظی ترجمہ کرنا چاہوں, لفظی ترجمہ ہوتا ہے یقیناً, بے شک, کوئی شبہ نہیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے.
جیسا اپنی اگر آپ کے سامنے 3-4 تاکید کر کے بات کریں تو پھر آپ یقین کر نہیں سکتے، ویسے تو اپنی طرف سے کر لیتے ہوں گے یقین ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ والا نبلونکم، قرآن جس کتاب میں کوئی شک نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یقیناً کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ ہم تمہارا امتحان ہی لیں گے. یعنی اب اس میں کوئی شک رہ نہیں جانا چاہیے کسی کو کہ مومن کا امتحان ہوگا ہی ہوگا. ایک حدیث کل میں آپ کے سامنے کر رہا تھا. آپ مومنین ظاہر ہے کہ مجھے روزانہ ہی مجھے پہ کہیں نہ کہیں کس طرح سماعت فرما رہے ہیں، تو کوشش میں کرتا ہوں کہ وہ گفتگو ہو چکی ہیں مختلف جگہوں پر وہ اس کو نہ دہراؤں، آگے کی بات کی جائے. اور لیکن اس بات کو سن لیجیے گا، اس لیے ہمارے موضوع سے بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے اس کا. امام نے یہ فرمایا، اور کس امام نے فرمایا؟ جن کی ولادت اگلے مہینے آنے والی ہے، صادق علیہ محمد امام جعفر. امام نے کہا کہ امپاسبل چیزوں کی دعا نہ مانگا کرو. اپنے اصحاب سے فرمایا امپاسبل، مستحیل فرمایا، محال سے نکلا ہوا ہے، امپاسبل چیزوں کی دعا نہ مانگو. تو صاحب نے کہا کہ ہم کبھی بھی ہم تو نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی امپاسبل کی دعا مانگتے ہیں. آپ سے کوئی دعا ہے جو مانگتا ہوں کہ میں آسمانوں کو توڑ دے لوں، آپ کو پتا ہے پاسبل ہی نہیں، کیوں دعا مانگیں گے بھائی؟ تو جو امپاسبل ہے اس کی دعا مانگتے ہی نہیں. تو امام نے کہا امپاسبل کی دعا نہ مانگا کرو. تو نے کہا کہ ہم امپاسبل چیزوں کی دعا مانگتے ہیں؟ امام نے کہا تو مانگتے ہو کبھی. تو ہمارا امپاسبل کیا ہے؟ کہ تم یہ توقع رکھنے لگو کہ ساری راحتیں تمہیں دنیا میں مل جائیں گی. اس کی دعا نہ مانگا کرو. اللہ نے راحت مومن کے لیے دنیا میں نہیں رکھی ہوئی، جنت میں رکھی ہے. لہذا یہ دعا نہ مانگا کرو کہ میری زندگی میں کبھی کوئی مشکل ہی نہ آئے. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے. صحیح ہے. البتہ یہ کہ اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے. بعض لوگ کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے مثال کے طور پر یہ کہ رزق کی تنگی ہو گئی یا کوئی اور معاملہ ہو گیا، یہ ایک مشکل ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے آگے کے امتحان ہوتے ہیں، ان کے لیے زیادہ اور مشکلات ہوتی ہیں، اور اس مشکلات کے اعتبار ہی سے اور کیجیے گا مشکلات کے اعتبار ہی سے ان کے درجات میں فرق ہوتا ہے. امیر المومنین کے ایک صحابی ہیں، وہ مولا کے ساتھ تشریف فرماتے، کرسی پہ بیٹھنے لگے تو کرسی گر گئی، ایک جو پایا تھا وہ ٹوٹ گیا، گر گئی نیچے. تو مولا نے کہا جانتے ہو یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ تو کہا مولا میں خود یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو کرسی تھی یہ ویسے تو ٹھیک تھی، پتہ نہیں یعنی اچانک سے کیوں ٹوٹ گئی اور چوٹ لگی تھی خاصی. تو مولا نے کہا جانتے ہو کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ جب تم آج اپنی سواری میں بیٹھے تھے تو تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا، اللہ نے اس کے لیے تمہیں ایک الرٹ کیا، الرٹ ہو جاؤ. اب ہم نے کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے نہیں کہا ہوگا، ہم کیا بیٹھ کے کرسی ٹوٹنے لگے گی؟ کیا گھبرائیے گا نہیں، کوئی نہیں ٹوٹے گی، ہم لیول پہ نہیں ہیں. امیر المومنین علی علیہ السلام صلوات. جیسے کہ حضرت امام خمینی رحمہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ چونکہ ان کا آپریشن ہوا تھا اور اس میں تاخیر سے انہوں نے کہا کہ حالانکہ کہہ کے رکھا ہوا تھا ڈاکٹرز وغیرہ سے کہ مجھے نماز ملک وقت پہ اٹھا دینا، لیکن وہ ڈاکٹرز نے نہیں اٹھایا جان بوجھ کے، اور شاید 2-3 گھنٹے بعد ان کی آنکھ کھلی. تو انہوں نے آہ بھر کے کہا کہ 40 سال بعد میری پہلی مرتبہ نماز اول وقت چھوٹ گئی. تو اب مطلب مجھ جیسا انسان ہے یا کوئی ایسا، اس کو کوئی فجر بھی ہو گئی تو بڑی غنیمت ہے، اور نہیں بھی ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پورا دن ٹھیک گزر جاتا ہے. تو ہمارے لیے امتحان کا لیول کچھ اور ہے، وہاں پر معاملات کچھ اور ہیں. تو ہر ایک کے لیے اپنے اپنی سطح پر ہے. ٹھیک ہے، جتنی سطح بڑھاتے جائیں گے وہ امتحان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا کہ امام نے کہ محال چیزوں کی، امپاسبل کی دعا نہیں مانگی. اللہ نے امپاسبل کیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا، اصحاب نے کہا امپاسبل یہ ہے کہ تم ساری راحتیں دنیا میں طلب کرو. اللہ نے راحت مومن کے لیے جنت میں رکھی. امام حسن علیہ السلام صاحب ثروت تھے، دسترخوان کا معلوم ہے بھیا سب کے موبائل کو جو ہے خرید تو کیا بات ہے. امام حسن علیہ السلام جو ہے صاحب ثروت تھے، اور
کہیے کہ بر محمد آل محمد بلند تر صلوات. ایک کافر ان کے پاس آیا جو بڑا فقیر تھا کہ میں نے آپ کے جد کی حدیث سنی تھی لیکن مجھے وہ حدیث صحیح ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. حدیث یہ ہے کہ دنیا سجن للمومن و جنت للکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، جو حضور نے فرمایا کہ آپ ماشاءاللہ اتنی سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، جنت تو آپ کے لیے لگ رہی ہے دنیا. اور اگر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ مثلا میں کافر ہوں تو میں اتنی فقر میں ہوں، تو میں بڑی تنگی میں ہوں، تو یہ تو قید خانہ میرے لیے لگ رہی ہے. تو آپ کے جد نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور مجھے برعکس لگ رہا ہے. امام نے کہا کہ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے اس کفر کی وجہ سے تیرے لیے عذاب کیا رکھا ہوا ہے تو جو کچھ بھی ہے تو وہ جنت ہی رہے گا. اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ چونکہ میں سردار جنت ہوں تو اللہ نے میرے لیے وہاں مقام کیا رکھا ہوا ہے، تو دنیا میں کتنی آسانی کے ساتھ رہ رہا ہوں، یہ قید خانہ ہی میرے لیے. لہذا گزارش ہے کہ کتنا ہی سکون و اطمینان میں آپ آ جائیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اصل مقام کہاں ہے. تو اللہ نے کہا کہ امتحان سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، یہ طے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا. آج تک دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ اس کا اللہ نے کسی نے امتحان نہ لیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اگر امتحان ہے تو کامیابی کا پتہ طریقہ تو بتا دیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم کسی نہ کسی کم سے کم، بِشَيْءٍ کا مطلب ہے بِشَيْءٍ یعنی کم سے کم ایک شے سے تو امتحان لیں گے. یعنی مائٹ بی مور، لیکن کم سے کم ایک بات سے تو امتحان ہوگا. کن کن باتوں میں سے ایک بات سے کم سے کم؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. یا تو خوف کا امتحان، ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر خوف ہے، کیونکہ اہل بیت کے ماننے والے اور زیادہ خوف کی زندگی گزار رہے ہیں. دنیا میں ہزاروں لاکھوں شاید کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس امتحان سے گزر رہے ہیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اور یہ مطمئن نہ ہو جائے گا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم تو اس امتحان سے نکلے ہوئے. ہاں ٹھیک ہے اس خوف والے امتحان سے نکلے ہوئے جو جان کا خوف ہے، لیکن جو ایمان کا خوف ہے وہ بھی تک ہے. بلکہ شاید اس اعتبار سے یہ امتحان یہاں زیادہ سخت ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ امام معصوم نے فرمایا، شاید سرکار کی حدیث ہے یا مولا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر تمہاری جان کو خطرہ ہو تو مال کو دے دینا، جان کو بچانا واجب ہے. اور اگر تمہارے ایمان کو خطرہ ہو تو جان کو دے دینا، اس لیے کہ ایمان کو بچانا. محمد صلوات. خوف ایک ہے وہ جان کا خوف، ساتھ میں بڑا خوف ہے ایمان کا خوف، شاید اپنے لیے نہیں تو آگے جنریشنز کے لیے. تو ہم اس جگہ پر ہیں، تو ایک امتحان تو ہو رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. فرمایا بھوک کا امتحان ہو. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اور مال کم ہو جائے گا. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور ایک امتحان ہوگا تمہارے نفسوں کا. وَالثَّمَرَاتِ. اور اس کا لفظی ترجمہ ہے پھلوں کی کمی کا. اب پھلوں کی کمی کا کیا امتحان ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر چونکہ متعدد روایات میں اور ایک آیت میں بھی اولاد کو پھل سے تعبیر کیا گیا ہے. لہٰذا اللہ کہنا چاہ رہا ہے تمہاری اولاد کا امتحان. یہ کہیں نہ کہیں ہر شخص یا اپنی جان کے امتحان سے، یا خوف کے امتحان سے، یا ایمان کے امتحان سے، یا اولاد کے امتحان سے، یا مال کی کمی کے امتحان سے. دنیا میں کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ میری زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ جو کہیں نہ کہیں کوئی امتحان ہوا. کوئی انسان ایسا نہیں. امتحان سے ہر انسان نے گزرنا ہے. وبش. اچھا اب امتحان میں کامیاب کیسے ہو؟ بس ختم کر رہا ہوں بات کو. وبشر الصابرین. تو اے رسول آپ خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو. صبر کا مطلب ہی ہمارے یہاں مفہوماً غلط یہ ہے. صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا صبر کر رہا ہوں. صبر کا مطلب ہے کہ اپنی پوری کوشش اور ایفرٹ کرنا اور پھر جو آئے زبان کا شکوہ نہ لانا. یہ صبر. صبر کا مطلب پہلے جگہ آگ لگی ہو میں بیٹھا ہوں میں صبر کر رہا ہوں، کوئی صبر نہیں ہے. اپنی پوری ایفرٹ میں نے کر لی اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تھا وہ سب کچھ ایفرٹ کرنے کے بعد بھی اگر زندگی میں مشکل ختم نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، یعنی میں اس میں پھنس گیا کہ سروائیو نہیں کر سکا یا اور کسی مشکل میں پھنس گیا، تو سارے ایفرٹ لگا دینے کے بعد بھی زبان پر
کلمہ شکوہ نہ لانا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے پوری کوشش میں نے کر لی لیکن پھر بھی کسی طریقے سے رزق نہیں بڑھ رہا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں گا کہ صبر کر رہا ہوں تو یہ کوئی صبر نہیں، یہ سستی ہے۔ سستی اسلام کو پسند نہیں، کاہلی پسند نہیں۔ آئمہ علیہ السلام کے لیے ہے واقعات میں کہ وہ مزدور کے ہاتھ کو چوم لیا کرتے، رزق حلال کا کسی بھی طریقے سے کوئی رزق حلال کما رہا ہے تو آئمہ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وہی بات کی عرض کی تھی لیکن اس کو یہاں سناتا ہوں تاکہ ریکارڈ بھی ہو جائے گی، تقریباً وہ شاید وہاں پر نہیں تھے، کہ مولا علیہ السلام کو پتا چلا کچھ لوگ ہیں جو مسجد کوفہ میں بیٹھے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت بہت اچھی عبادت کرتے ہیں، اور تو مولا نے لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں، جو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار ان سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے، اللہ ہمیں بھی جیسا بنا تھا، حالانکہ نہیں، عبادت خالی مسجد میں جا کے بیٹھ کے نماز روزہ کر لینا نہیں۔ تو لوگ بار بار کہنے لگے مولا سے، مولا مسجد کوفہ تو روز آتے تھے، آپ کو پتا ہے بیٹھے علی ساتھ میں ہی مسجد کوفہ روز آتے تھے، تو مولا علی نہیں دیکھ رہے ہوئے، تو مولا علی اگنور کر رہے تھے۔ امام کا کام نہیں کہ وہ ہر ایک جگہ جا کر ہر ایک کو اہمیت دینا شروع کرے، اس کی جو اہمیت ہے وہ ضروری ہے، تو اور ہر ایک کو کرٹیسائز کرنا بھی امام کا کام نہیں ہے۔ کیوں امام کسی ایسے کا نام لے کہ امام کا نام لینے کی وجہ سے اس کی حیثیت اور اوقات میں اضافہ ہو، لیکن لوگوں کا اصرار پڑا، آس پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کا، اب انہیں سمجھانا بھی ضروری تھا، تو اصرار ان کا پڑا کہ مولا ایک دفعہ مل تو لیجیے، بہت متقی لوگ ہیں، بہت متقی لوگ۔ تو جب امام علیہ السلام نے محسوس کیا کہ تو کوفہ میں باتیں مشہور ہونے لگی ہیں اور لوگ انہیں آئیڈیل سمجھنے لگے تو غلط ہو رہے ہیں، امام نے کہا چلو ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس پہنچے، امام علیہ السلام پہنچے، کا کیا حال ہے، خیریت ہے، کیا خیر خبر ہے، کہ بس یہاں میرے مومن مسجد میں ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، شاید اس پہ کرو گے، مولا کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ سارا وقت تو مسجد میں ہی ہوتے 24 گھنٹے، تو کہیں نہ کہیں تو کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے نا، تمہارے رزق کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ مولا وہ بس ہم منتظر رہتے ہیں، ہم تو مسجد میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں آگے دے جاتے ہیں کھانا، تو اگر کھانا مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ یہ میں نے کہا یہ صبر کی غلط مثال ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پاس کر کے بیٹھا رہو، کچھ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو صبر۔ جب کچھ مل جاتا ہے تو شکر کر لیتے ہیں، کھانا کوئی دے دیتا ہے تو شکر کر لیتے ہیں، نہیں کوئی دیتا تو صبر کرو۔ بعض جماعت امام نے مثال دی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھا وہ تو کوفہ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں، کبھی گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی دے دیتا ہے تو شکر کر لیتے ہیں، نہیں دیتا تو صبر کر لیتے ہیں۔ یہ تو اتنا ہیوی ورڈ امام نے گرا دیا کہ بھائی اچھا کیا کوفہ کے کتے بھی امام نے کہا یہی کرتے ہیں، ان کو دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں۔ اچھا وہ سمجھ رہے تھے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر مل جائے تو شکر کرو، نہ ملے تو صبر کرو۔ تو ان میں سے کسی نے پوچھا اچھا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ امام نے کہا کہ ہم وہ ہیں، تم وہ ہو کہ مل جائے تو شکر کرتے ہو، نہیں ملے تو صبر کرتے ہو۔ ہم وہ ہیں کہ اگر مل جاتا ہے، نہیں ملتا معذرت، ہم وہ ہیں کہ نہیں ملتا تو صبر، معذرت پھر سے کہتا ہوں جملے کو ریفریش کرتا ہوں، تم وہ ہو کہ اگر مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہو، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہو۔ ہم وہ ہیں کہ اگر نہیں ملتا تب بھی شکر کرتے ہیں، مل جاتا ہے تو اوروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جناب امیر علی علیہ السلام صلوات کہ نہ ملے تب بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں، مل جائے تو اوروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی امام صاحب کہنا چاہ رہے تھے کہ کوشش کرو، محنت کرو، دینے والا لینے والا اللہ کے بندوں کو آگے پہنچانے والا، بلکہ حدیث میں سبحان اللہ بہت خوبصورت حدیث ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، خدا جب کسی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو لوگوں کی حاجتوں کو اس کی طرف عظمت میں المومنین پر ایک اور صلوات بھی
رہا ہوں گفتگو کا. فرمایا جب خدا خیر کا تمہارے ساتھ ارادہ کرے تو یہ صفت عطا کرتا ہے کہ دوسروں کی حاجتوں کو حوائج الناس کراتا ہے, انسانوں کی حاجتوں کو تمہاری طرف موڑ دیتا ہے. اور انسانوں کی حاجتوں, مسلمان کی حاجت نہیں, مومن کی حاجت, انسانوں کی حاجت. دل بڑا رکھیے, جیسے اہل بیت الاسلام کی فکر بڑی تھی. ہمیں جو دعا سکھائی گئی وہ بھی یہی سکھائی گئی. آپ تقریباً سب کو دعا یاد ہے, میرے ساتھ پڑھیے گا. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, اللہم اغنی کل فقیر. یا یہ تو نہیں اللہم اغنی کل فقیر مسلم, اللہم اشفِ کل, اللہم اشفِ کل جائع مسلم تو نہیں. ہر وہ کہ جس کا وہ بھوکا ہے اسے سیر کرتا ہے, جو مسلمان بھوکا اسے سیر کرتے ہی اپنی فکر بڑی رکھو. اللہم اشفِ کل جائع, دنیا میں جو کوئی بھوکا ہے کسی مذہب کسی اس کو, یعنی اپنا طریقہ ایسا رکھو کہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے کو, انسانوں کو فائدہ پہنچانے. اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. ایک مثال دی اللہ نے کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی جو جھاگ ہوتی ہے وہ پانی کے اوپر آ جاتی ہے, جھاگ ہے جو پانی کے اوپر آ جاتی ہے, اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہی جھاگ اصل ہے. جب وقت ختم ہوتا ہے آہستہ آہستہ تو جھاگ بیٹھ جاتی ہے, پھر اوپر کیا رہ جاتا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ لِلنَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے. یہ اصول ہے اللہ. ٹھیک ہے, اب مجھے مثال لے لیں دیجیے, مجھے کوئی حرج نہیں ہے. نیوٹن نے انسانوں کو فائدہ پہنچایا, وہ زمین میں باقی رہ جائے گا. کوئی بھی انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کس مذہب سے ہوگا. جو انسان کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین میں باقی رہ جائے گا. انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. آج جو انسانیت ہے وہ صدقہ ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا. انہوں نے انسانیت سکھائی. کیا انسانیت کا یہ درس نہیں ہے کہ دشمن کا لشکر آ رہا تھا لیکن چونکہ پیاسا تھا تو اسے پانی پلایا؟ کیا یہ انسانیت کا درس؟ اور وہ کتنے کم ظرف ہوں گے کہ جو حسین سے پانی پی چکے تھے تو پھر حسین پر پانی مت کریں. بلکہ بس میں چلیں اسی سے آہستہ آہستہ جاتا ہوں مذہبی مسائل کی طرف. طحان محاربی, ایک شخص طحان محاربی, یہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے کہ امام حسین نے اور کے رسالے کو پانی پلایا, اور حور علیہ السلام بعد میں آ گئے وہاں خدمت میں. لیکن بقیہ جو لشکر تھا وہ تو رہا نہیں, اسی طرح رہا نا لشکر جس نے خود حسین سے پانی پیا تھا. ان میں سے ایک ہے طحان محاربی. وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں بہت دور پیچھے رہ گیا, پیاسا ہونے کی وجہ سے میں لشکر سے بہت پیچھے رہ گیا تھا, اور امام حسین علیہ السلام کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ پیاسا واقعی نظر چلا. تو کہتے ہیں حسین ڈھونڈتے 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 مجھے پہنچے, انہوں نے دیکھ لیا مجھے, کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا, سب لشکر کو پانی پلا رہے تھے, لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ میں بہت پیاسا ہوں. تو آئے میرے پاس, اور میرے پاس آئے اور انہوں نے مشق کا کھانا کھول دیا اور مجھ سے کہا تو پانی پی. کہتے ہیں میں پیاس سے اتنا جاں بلب تھا کہ میں اٹھ کر مشق بھی اٹھا نہیں سکتا, پانی نہیں پی سکتا. تو وہ خود جھکے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے چہرے کو اپنی طرف کیا اور آہستہ آہستہ مجھ سے پانی ڈالنا شروع کیا مجھ پر, اور میں بہت جلدی جلدی اس کو پینا چاہتا تھا جتنا جلدی ہو سکے پانی. تو انہوں نے فرمایا کہ تو اتنی جلدی نہ کر, جب تک تو پوری طرح سے سیراب نہ ہو جائے حسین تجھے یہاں سے چھوڑ کے نہیں. ایسا انسانیت کا محسن کہ اپنے دشمن کو ایسے پانی پلانا ہو. اسی طحان محاربی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہی وہ شخص تھا کہ امام حسین کی انگشت تک لے آیا. میں سوچتا ہوں کہ اسے اتنا بھی خیال نہیں رہا ہوگا کہ حسین مجھے پانی نہ پلا دے تو میں مر چکا ہوگا. کتنا کمزور ہو سکتا ہے, کتنا بھی نہیں ہے کہ جب یہ پہنچا تو کہتا ہے کہ میں انگشتری نکالنا چاہتا تھا لیکن نہیں نکالا.
اگلا جملہ آپ جانتے ہیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ انگشتری نہیں بلکہ وہ انگشت حسین ہے. کہتا ہوں آج 1400 برس بعد ہم سنتے ہیں کسی عام انسان کے لیے بھی آپ سوچیں کہ شہادت کے بعد کسی کی انگلی کاٹ دی گئی کتنا سخت ہے. جائے کہ وہ نواز رسول ہو کیا ان انگلیوں نے نہیں سنا ہوگا, کیا ان انگلیوں کا علی مرتضیٰ نے نہیں سنا ہوگا, کیا یہ انگلیاں رسول نے اپنے سینے سے نہیں لگائی. اور ذرا سوچیے گا کہ ایک بہن تھی جو چند قدموں کے پاس امام حسین علیہ السلام کے دوسری کو لین کاٹ کے لے گئے, لباس بھی لوٹ لیا. تو انسانیت کے میراث پر امام علیہ السلام اور حیوانوں سے بھی پستر اور گرے ہوئے جو قرآن میں بول کہ یہ حیوانوں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی پستر اور گرے ہوئے ہیں وہ فوج یزید آپ کو میں ایک شخص ایسا نظر آئے گا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو ہر ایک کو پانی پلا رہا تھا حسین, ذرا سوچیے گا, اور کو پانی پلایا, اور میرشور کو پانی پلایا, میں نے کہا کہان محاربی جیسے شخص کو بھی پانی پلایا, سب کو پانی پلانے والے حسین کا کربلا میں 6 ماہ کا بچہ پاس. اسلام اور مذہب چھوڑ دیجیے, کیا انسانیت یہاں پر نہیں تڑپ جاتی کہ 6 مہینے کا بچہ ہو جو پانی جو پیاسا ہو اور پانی کا طلبگار ہو جی, اور اس پر تیر مار دیا جائے اور بچے کو جب تیر لگا حضرت مختار نے جب سنا تھا تو نہیں کرتا. کربلا نے جب یہ کہا کہ میں نے مشق عباس کو تیر مارا رونے لگے. کربلا نے کہا میں نے سینے حسین پر تیر مارا رونے لگے. کربلا نے یہ کہا کہ میں نے علی اصغر پر تیر مارا اٹھے اور زمین پر گر پڑے, گش کھا کر بے ہوش ہو گیا. آپ ضبط نہ کر سکے فقط سن لو میرے حسین اور ماں نے یہ منظر دیکھا. حضرت علامہ رشید ترابی صاحب حضرت علی اصغر کے لیے جو مرثیے ہیں وہ دنیا کی بہت لینگویجز میں ہر بڑی لینگویج تب فرینچ لینگویج میں لکھے گئے, اردو اور فارسی اور عربی میں تو بے شمار مرثیے حضرت علی اصغر کو لکھے گئے, لیکن اس شہید پر پہلا مرثیہ ان کی ماں نے کہا. ماں آگے بڑی ان کا یا بلائیہ حامد صدور کا یوں ایک جملہ ہے لیکن مکمل مرثیہ ہے. بیٹا کیا تم جیسا بھی نہیں کیا جائے, کیا تم جیسا بھی نہیں کیا جاتا, کیا تم جیسا بھی نہیں کیا جاتا. میں کہتا ہوں مکمل مرثیہ ہے. بس ماں میرے باپ کے لیے جملہ اور سن لیجیے گا, آپ کریا فرما چکے ہیں. یہ وہ ماں ہے کہ جن کی کمائی لوٹ گئی کربلا میں بھی اور شام میں بھی. ایک نوحے کہ میں نے کوئی جملے سنے تھے پڑھے دل پر لگے کہ گویا قاتل علی اصغر بھی تو اس قافلے میں جا رہا ہوگا نا کوفہ سے شام. یہ سبھی نہیں لے کے جا رہے تھے نا بیوی. سوچیے گا کہ جب ماں ام رباب کی نگاہ کربلا پر پڑتی ہے, کوئی روایت کی بات نہیں, صرف سوچنے اور فکر کی بات ہے. ایک مطلب ہوتا ہے کہ ماں کا بچہ شہید ہو جائے, ایک مطلب یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کے قاتل کو دیکھ رہی ہو اور دیکھ رہی ہو اور جانتی ہو کہ اسی نے میرے بچے کو تیر مارا. کیفیت گزری ہوگی یہاں تک کہ کوفہ اور شام تک ہوگی. کربلا میں اصغر شہید ہو گئے, شام میں سکینہ شہید ہو گئی. ہر بیوی جب واپس آ رہی تھی تو واپس آتے ہوئے وہ زندان شام سے باہر آ گئی. ایک بیوی کو زندان شام سے باہر لانا بہت سخت تھا, شہزادی زینب, اور وہ سکینہ کی ماں ام رباب تھی. وہ اپنے سکینہ سے لپٹ کر فریاد کر رہی تھی کہ اے میری سکینہ, تو بار بار پوچھا کرتی تھی کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, تو بار بار سوال کرتی تھی کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. بیٹا سجاد تجھے بتایا کہ یہ پرندے جا رہے ہیں رزق کی تلاش میں. جب شام ہوتی تھی تو پھر تو سوال کرتی تھی کہ پرندے اب کہاں جا رہے ہیں, جب شام کا وقت رکا ہی اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو سکینہ سجاد سے ایک بات پوچھ لیتی تھی, بھیا سجاد ہم اپنے گھر کب جائیں گے, یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو ہم اپنے گھر کب جائیں گے. سجاد
तारीख से तो कह सकते थे कि एक दिन आएगा कि हमें रिहाई मिलेगी, हमें जाना नसीब होगा। इस दुनिया से कैसे कहें कि तुझे क़यामत में किसी ज़िंदान में रहना, इसलिए कि तेरी कब्र कहीं और नहीं, इसी ज़िंदान में बनने वाली है। लिहाजा माँ और मेरा बाप आकर बहुत सख्त था। गोया बीवी मेरा बाप फरियाद करती थी कि शहजादी अब मैं मदीना जाकर क्या करूँ, मेरा सुहाग करबला में रह गया, अली असगर करबला में रह गया, बच्ची शाम में रह गई, अब मैं मदीना जाकर क्या करूं। तसल्ली देकर मां को उठाया और जब ये काफिला अरबईन पर करबला पहुंचा है, रिवायत का जुमला है, अरबईन पर जब ये करबला पहुंचा है, 3 दिन तक करबला में रहा ये काफिला। 3 दिन बाद जब जाने लगे तो रुबाब कब्र इमाम हुसैन से जुदा नहीं हो रही, बल्कि रिवायात कई ऐसी है जिनसे साबित होता है कि काफिला मदीने चला गया, रुबाब कुछ दिन के लिए और करबला ठहर गई। होता है ना कई मरतबा आपके साथ, आप काफिले को होते हैं, कहता है काफिले वालों को कि ठीक है मैं कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ करबला। रुबाब ने किस दिल से कहा होगा, कैफियत आप जानते हैं ना, क्या शहजादी मैं कुछ दिन और करबला रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी यही गुजर जाए। बल्कि जब कारवान वापस पहुंचा और सैयद सज्जाद ने दफन किया हुआ था ना लाशों को, लिहाजा बीवियों ने सैयद सज्जाद से पूछा कि हमारे वारिसों की कब्रें कहाँ पर हैं। लैला ने पूछा, मैं सलाम पेश करता हूँ। बीवियों ने सवाल किया, सज्जाद ने बता दिया। रुबाब की निगाहें ढूंढ रही थी मेरी अली असगर की कब्र कहाँ है? क्या बात है गिरामी, अली असगर को मैंने हुसैन के सीने पर के सीने पर अली असगर बाबुल हवाए थे असगर आप अपनी शहादत को तरफ आखिरी जुमला कहने लगा, बस हज़रत उमर बाप कब्र इमाम हुसैन पर वहीं पर मुजावरी की, वहीं पर गिरिया फरमाती रहती थी। एक माँ के दिल में सकीना को भी याद करती थी, अली असगर को भी याद करती थी। फिर कुछ दिनों बाद पहुंची है मदीना, लेकिन कब्र हुसैन से वादा करके आई कि आका आपकी कब्र को मैंने धूप में देखा है, आपकी लाशों को भी धूप में देखा था, और आप मदीने जाकर कभी साए में तो आप आगे जानते हैं, मैं इससे ज्यादा तफसील नहीं पढ़ना चाहता। मदीना में हमेशा उमर बाप बाहर रहती थी, गुजरे में नहीं आती थी, धूप में बैठी रहती थी, कहती थी मेरे असगर की कब्र धूप में, मैं नहीं आऊंगी, गुजरे में नहीं आऊंगी। एक मदीना में बहुत शदीद बारिश हो रही है, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आई, आकर कहा कि ऐ बीबी रुबाब आप अंदर तशरीफ ले आइए, शदीद बारिश हो रही है। जानते रबाब ने क्या जुमला कहा, शहजादी ये तो पानी के खतरों की बारिश है, करबला में मेरे आका पर तीरों की बारिश हो रही है, मैंने तो वहां वादा किया था कि मैं शायद नहीं आऊंगी, यहाँ तक कि मौला सैयद साजिदीन आ गए। मसाइब में तो वही जुमले को बदल नहीं सकता, लेकिन जब मैं जुमलों को पढ़ने लगूं आपका दिल फूटे तो आंसू की भी बाबुल हवाए अली असगर से तरफ करके आह कह के गिरिया फरमा लीजिएगा, बस यही मजलिस का माल हो जाएगा। सैयद सज्जाद ने आकर कहा, मादर गिरामी आप अंदर आ जाइएगा, तू फकत बेटा नहीं है मेरा, तू इमाम है। क्या आज इमाम बनकर कह रहे हो या फकत बेटा बनकर माँ से कह रहे हो? क्या आज तो मैं आपसे इमाम बनकर कह रहा हूँ, जान का बचाना वाजिब है, बारिश बहुत शदीद है, आप आ जाइए उजरे में, इमाम बनकर आपसे कह रहा हूँ। इमाम उठी, हुक्म इमाम आ गया, करबला का रुखी अस्सलाम करबला में एक इमाम से वादा किया था कि मैं साए में नहीं बैठूंगी, मदीना में एक और इमाम हुक्म दे रहा है, परवरदिगार मेरे वादे की लाज रख ले। कहकर रुबाब लड़खड़ा कर गिर पड़ी, सहारा दिया कबूबी अम्मा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कहूंगा ऐ मौला हुसैन, आपने करबला में लाशें उठाए, अकबर और अब्बास और कासिम की लाशें, लेकिन मर्दों की लाशें उठाए। सलाम उस बीमार सैयद साजिदीन पर जिसने औरतों के लाशें उठाए, जिंदाने शाम में सकीना के लाशें उठाए, मदीना में अपने घर में मार हराम के लाशें उठाए।
जैसे सकीना यतीम हुई वो शाम के जिंदान में, जब सकीना को बाबा का सर मिला, लिपटा के सर को सीने से बच्ची ने ये कहा, खा गए शाम के ज़िंदान में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के ज़िंदान में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के ज़िंदान में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। कहते हैं यतीमी सुना था मैंने आपके बाद, ये एहसास हुआ है बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। के बाद यतीमी की सजा पाई है, इतनी तन्हाई के साया है न परछाई है, रात रो रो के गुजरती है तो दिन मातम में कैद खाने में यूं ही साथ कटा है बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। जिंदगी मेरी दुखों से है इबारत बाबा, जिंदगी मेरी दुखों से है इबारत बाबा, ऐसी किस्मत ने दिखाई है मुसीबत बाबा, मैं जो रोती हूँ तो लगते हैं तमाचे बाबा,
بابا کون زندان سے اب مجھ کو نکالے بابا تو نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے جس کو اب وہی دیتی ہے زندان جفا ہے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے ایک مجبور یتیموں پر ستم ڈھاتے ہیں میری تقدیر میں دلوں کی جفا ہے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا ارمان تھے کہ زندہ سے میں گھر جاؤں گی ایسا لگتا ہے یہی رو رو کہ مر جاؤں گی کسی تمغار سکینہ کو کفن کیا دیں گے کیا کفن ان کے لاشے کو ملا ہے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا بابا کہتے ہیں یہ زندہ کے اندھیرے مجھ سے موت ہی آئے گی اب مجھ کو دلاسے دینے تیری ہر سانس ہی رہتی ہے ستم کی زد پر ایسے جینے سے تو مرنا ہی بھلا ہے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا کے حرمن کی صدا جھولے سے ایک محل تھا دے رہا ہے یہ صدا لبیک یا شاہ خدا سن کے حرمن کی صدا جھولے سے ایک محل کا دے رہا ہے یہ صدا لبیک یا شاہ خدا کو بلا آخری فدیہ تیرا تجھ کو دیتا ہے صدا لبیک یا شاہ خدا سن کے حرمن کی صدا جھولے سے ایک محل کا دے رہا ہے یہ صدا لبیک یا شاہ خدا پھر ہو سلطن سے جدا پھر سجے کر کو بلا پھر ہو سلطن سے جدا پھر فدا ہو سکا کب حق ادا قافلہ جس دن چلا ایک ننھا سا گلا نیزے سے کہتا رہا لبیک یا شاہ خدا سن کے حرمن کی صدا جھولے سے ایک محل کا دے رہا ہے یہ صدا لبیک یا شاہ خدا عرش سار گیا گونجی اصغر کی صدا عرش سارا ہل گیا گونجی اصغر کی
یا شاہ خدا سن کے علم کی صدا جھولے سے ایک محل عطا دے رہا ہے یہ صدا لبیک یا شاہ خدا کہہ رہا ہے یہ خدا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کہہ رہا ہے یہ خدا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کہہ رہے ہیں مجتبی کہہ رہے ہیں مرتضیٰ انبیاء نے بھی کہا اولیاء نے بھی کہا اوصیاء نے بھی کہا لبیک یا شاہ خدا سن کے حلم کی صدا جھولے سے ایک محل عطا دے رہا ہے یہ صدا لبیک یا شاہ خدا ہوتا ہے کلام لو میرا بابا سلام قطرہ ہوتا ہے کلام لو میرا بابا سلام جا رہا ہوں اس نظام ہو گئی حجت تمام اس طرف پیغام چلا اس طرف تھی یہ صدا بچ گیا دین خدا لبیک یا شاہ خدا سن کے حلم کی صدا جھولے سے ایک محل عطا دے رہا ہے یہ صدا لبیک یا شاہ خدا مرکز کربو بلا آ گیا وہ مرحلہ مرکز کربو بلا آ گیا وہ مرحلہ جس پہ ہے محشر ربا جس پہ ہے روزے جزا شافعِ روزے جزا میرا چت جائے گلا باقی رہ جائے خدا لبیک یا شاہ خدا سن کے حلم کی صدا جھولے سے ایک محل عطا دے رہا ہے یہ صدا لبیک یا شاہ خدا کربلا ہے یہ نوے آئینہ ہے یہ نوے کربلا ہے یہ نوے آئینہ ہے یہ نوے سلسلہ ہے یہ نوے تذکرہ ہے یہ نوے اس نے ہی پائی بقا مر کے بھی زندہ رہا جس نے جیتے جی کہا لبیک یا شاہ خدا Hussein,
باری سر میں کبابے دا سجاد میرا ملوائے ایک باری سر میں کبابے دا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلنا روزہ ایک باری سر میں کبابے دا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلنا روزہ ایک باری سر میں کبابے دا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلنا روزہ ایک باری سر میں کبابے دا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلنا روزہ میں کچھ مظلوم دا ایک باری میں کچھ مظلوم دا ایک باری میرا وعدہ ہے بلنا روزہ ایک باری سر میں کبابے دا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلنا روزہ ایک باری سر میں کبابے دا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلنا روزہ ایک باری سر میں کبابے دا سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے بلنا روزہ میں کباگ تیری در نہیں آتی جڑا سمدھی آکر چک گئے میں کباگ تیری در نہیں آتی جڑا سمدھی معصوم
یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے 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 یہ کون کربلا کو کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے یہ کون 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 کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے جو بھی دیکھو یہ کس کا سجدہ بچا رہا ہے یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے توحید کو یہ کس کا سجدہ بچا رہا ہے یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے یہ کون کربلا کو
سکتے